أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 33ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم بھاگ کر دکھاؤ زمین اور آسمان سے باہر. لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز اللہ کے حکم کے بغیر بھاگ نہیں سکتے ہو. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. جنات چونکہ فرما بردار بھی ہیں نافرمان بھی ہیں، اور انسان بھی فرما بردار بھی ہیں نافرمان بھی ہیں. اور فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، اس لیے اس کے اندر نافرمانی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. فرشتوں کی عمریں قیامت تک کی ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ انہیں باقی رکھے گا ان پر موت طاری نہیں ہوگی. بلکہ حدیث میں فرمایا کہ سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی، جو روزانہ 15 لاکھ انسانوں کی روح نکال رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت ترین موت اگر کسی پر ہوگی تو ملک الموت پر ہوگی. جہاں تک معاملہ ہے جناتوں کا، ان کی عمریں 2000-3000 سال کی کم سے کم عمر ہوتی ہے. اور انسان آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کی عمروں کو 60-70 سال کے درمیان کرنا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ امت کا کیا حال ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، کتنے دنوں میں نیکیاں کر کے نکل جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر وہ گناہ گار ہے اس کو 100 سال کی عمر اگر مل جائے گی تو جتنے گناہ کرے گا اتنا وبال زیادہ ہوگا، اس لیے اس کی عمر بھی کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ جبرائیل، جب اللہ نے میری امت کو اور مجھے اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے
کہ حضرت آدم کو بھی جو اللہ نے پیدا کیا تو میری وجہ سے پیدا کیا، زمین کو میری وجہ سے، آسمان کو میری وجہ سے، اور سارے نبیوں پر مجھے فضیلت دی ہے۔ تو مجھے جب اتنا افضل ترین مقام دیا ہے تو مجھے دنیا میں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا حبیب آپ اگر دنیا میں سب سے پہلے آتے، آدم کی جگہ پر آپ ہوتے، خدا نہ خواستہ آپ کی امت اگر گناہ کرتی تو سب سے پہلے مرتی، تو قبر میں جو سوتی تو قیامت تک وہ عذاب میں مبتلا رہتی۔ میں نے سب سے آخر میں اس لیے بلایا ہے کہ اگر گناہ گار ہے تو قبر کے اندر کم سے کم عذاب ان کو ملے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی شان رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن جہاں عبادتوں کا تذکرہ، اطاعت کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن مجید میں، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جب سے انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے آج تک انہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ جو بیت المعمور ان کا کعبۃ اللہ ہے، جیسا ہمارا کعبۃ اللہ ہے، اسی کے سینٹر میں برابر اللہ نے آسمان پر بیت المعمور بنایا، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی ہم جتنے بار کعبۃ اللہ جانا چاہے، اگر اللہ کا بلاوا آئے تو جا سکتا ہے، دن میں 10 بار طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہر سال حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہاں جانے کے بعد روزانہ ایک عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرشتوں کو اجازت نہیں دی ہے، وہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ کسی فرشتے کو اللہ نے یہ تسبیح دی ہے کہ تمہیں سبحان اللہ کہنا ہے، اس کو الحمدللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی فرشتے کو اللہ نے سجدے میں رکھا ہے، اس کو رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے رکوع میں رکھا ہے اس کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور جو کھڑا ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی فرما برداری ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے عبادات کے اندر ان کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ تو ہے معصوم ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کو کوئی کمانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو نیند کا تقاضا ہے، تو وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد رہی بات جناتوں کی، تو جیسا انسانوں میں شرارتی لوگ ہیں ایسے جناتوں میں بھی شرارتی ہیں، کیونکہ انہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے نا، تو آگ کے اندر صفت جلانے کی ہوتی ہے، تو ان کے اندر وہ صفت ہے کہ جو فرما بردار ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے، وہ مسلسل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور جو نافرمان ہیں، جیسے ہمارے کچھ بندے، ایسے اللہ کے مخلوق میں ایسے بندے بھی، ان کے لیے رمضان غیر رمضان سب برابر ہے، نہ وہ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں نہ غیر رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان میں سجدہ کرتے ہیں نہ رمضان کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ہماری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو جیسے جناتوں کے اندر بھی ایسی مخلوق ہے انسان، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے جناتوں کا تذکرہ، یا معاشر الجن، اے جناتوں کی جماعت، والانس، انسان، جناتوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا پہلے کہ انسان سے زیادہ طاقت ان کے اندر ہے، لیکن عقل نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ جناتوں میں طاقت ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، اس لیے ضد پر آتے ہیں نا، پھر عقل اگل کی بات نہیں رہتی ہے، پھر گئے کام سے، پھر سمجھتے رہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جیسا انسان جناتوں سے ڈرتا ہے، اس سے زیادہ جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے حکام سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جنات گھس گیا، بولتے ہیں نا، تو ان کا دنیا میں آنے کا نمبر تو دوسرا ہے بھائی، پہلے فرشتے ہیں، بعد میں جنات ہیں، تیسرے نمبر پر انسان آئے ہیں، تو ہمارے پہلے تو وہ آئے ہوئے ہیں، وہ تو بسے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے گھر میں نہیں گھسے، ہم ان کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ اچھا، جناتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ گھر میں اذان دو تو بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قرآن پڑھو تو ڈر جاتے ہیں۔ مسلمان کو کوئی اثر ہوتا ہے؟ اگر کسی کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے نا،
پورا قرآن لٹتا تو کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. جنات تو ڈرتا ہے تو بھاگ جائے گا، لیکن مسلمان نہیں چھوڑے گا. وہ ہم سے زیادہ اللہ کی تابعداری کرنے والے بھی ہیں، اللہ کا ماننے والے بھی ہیں. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آپ جائیں گے نا، جنت المعلی جو قبرستان ہے، جامع خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خبر ہے، اس کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد جن. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 جناتوں کو ایک ہی رات میں کلمہ پڑھایا تھا. آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت ہو گئے تھے اور 300 جناتوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا. تو ان کی ایک عجیب سی کہانی ہے اور قصے ہیں. ہے طاقتور مخلوق، لیکن یہ دونوں مخلوق انسان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو فرشتوں سے بھی اور جناتوں سے بھی زیادہ عزتوں سے نوازا ہوا ہے. اچھا، جناتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتے تو کچھ کھاتے ہی نہیں. جناتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یا تو کوئلہ کھاتے ہیں، یا انسان نے کھائی ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے نا، وہ ہڈی ان کی غذا ہے. اور مسلمانوں کی مرد مومن کے اور انسان کی غذا ماشاءاللہ کروڑوں چیزیں ملا کر کھا جاتا ہے. کھاتا یہ نہیں کھاتا، ہر چیز کھا لیتا ہے. ایک کھانا اگر اس کو بنانا ہے نا تو ایک کھانے میں ہزاروں چیزیں وہ مکس کرتا ہے، کرتا یہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غذا ہر چیز کو اس کے غذا بنایا. اس لیے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اے انسان، اس زمین پر ساری چیزیں تیرے کام کے لیے پیدا کی، تیرے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہے. زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، زمین آسمان کے درمیان کی چیزیں تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، سمندر میں بسنے والی مخلوق تیرے لیے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے تیرے خدمت میں لگے، فرشتے تیرے خدمت میں لگے، آسمان تیری خدمت میں لگا ہے، زمین تیری خدمت میں لگی ہے. زمین اناج اگا کر دے رہی ہے، پانی دے رہی ہے، خزانے دے رہی ہے. آسمان اوپر سے ان کے اوپر گرمی برسا رہا ہے، چاند اپنی چاندنی دے رہا ہے، سورج اپنی تپیش پھینک رہا ہے. یہ ساری کے ساری چیزیں لگی ہیں کس کی خدمت میں؟ انسان کی. ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تیرے لیے پیدا کی ہے. جب ساری دنیا اس کے لیے پیدا کی ہے، اس کو کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ انسان کو. یہ کون سے مرض کی دوا ہے؟ فرماؤ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تم کو میں نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اس لیے حضرت آدم کا پتلا جو بنایا تھا وہ دنیا میں نہیں بنایا، اللہ نے کہاں بنایا تھا؟ جنت میں بنایا تھا. اور جنت سے زمین پر بھیجا ہے اور کہا کہ دوبارہ کہاں آنا ہے تمہیں؟ جنت میں آنا ہے. تو اصل مرد مومن کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. کچھ دنوں کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ جاؤ اور امتحان پورا کر کے آ جاؤ. کتنے نمبر امتحان میں حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا. تو بہرحال انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بھی بنایا ہے. جنات اپنی شکل بدل سکتا ہے، فرشتے اپنی شکل بدل سکتے ہیں، ان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہوئی ہے کہ جیسا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین اکثر و بیشتر صحابی کی شکل میں آتے تھے. اپنی اصلی شکل میں صرف سارے زندگی میں 3 مرتبہ آئے. پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اصلی شکل میں آئے ہوئے تھے وہ، لیکن ہر وقت آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی شکل اختیار کر کے آتے تھے کہتا کہ کسی کو ڈر نہ لگے. اور فرشتہ تو اور جبرائیل امین تو سب سے بڑا فرشتہ ہے نا، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے 1200 پر ہیں، اس کی طاقت، اس کی رفتار کتنی تیز ہے. تو فرشتہ اپنی شکل بدل سکتا ہے، جنات اپنی شکل بدل سکتے ہیں، شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے، لیکن مرد مومن بولو بدلتا ہے. بیوٹی پارلر میں جاتا ہے جی بدلتا ہے. جو اللہ نے شکل دی ہے نا تو شکل میں تبدیلی ہے.
مردوں کو حکم دیا داڑھی مت کاٹو، داڑھی کاٹتا ہے، عورتوں کو حکم دیا چوٹی مت کاٹو، چوٹی کاٹو۔ جو شکل اللہ نے دی ہوئی ہے وہ شکل صحیح سلامت رکھو، اس پر اگر نور چڑھانا ہے تو تہجد کا نور چڑھاؤ، سجدے کا نور چڑھاؤ۔ اس کی جگہ پر بندر بن کر گھوم رہے ہیں، دیکھا ہوگا نا کچھ دن پہلے، ارے بندر بن کر گھوم رہے تھے، اپنی شکل کو بدل رہے تھے۔ اللہ نے جو شکل دی ہے نا، اگر آپ کو چہرے پر نور چڑھانا ہے نا تو اس کو اگر چہرے کو ایک دلکش چہرہ جس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد اس چہرے میں روح، اس چہرے میں نورانیت اگر دیکھنی ہو نا، وہ سجدے کا نور ہے۔ جس نے بھی سجدہ کیا نا، ابھی یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے سجدہ کیا ہے نا اللہ کے سامنے۔ ہمارے سجدے کی وجہ سے اللہ کے قرآن کا نور ہمارے چہرے پر آ گیا ہے، آیا ہے نہیں آیا؟ ابھی اب رمضان کی بات دیکھو، آئینے میں دیکھ لینا، جب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا نا، ابھی چہرہ دیکھو اور رمضان کے بعد بے نمازی بن کر چہرہ دیکھو، اس چہرے میں اور اس چہرے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا۔ کیونکہ جو نور سجدے کا بندے کے چہرے پر چڑھتا ہے نا، عجیب نور ہوتا ہے، اور خاص طور پر تہجد میں جو نور چڑھتا ہے نا چہرے کے اوپر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عجیب نور ہوتا ہے۔ تو بہرحال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور سب سے جمیل بنایا ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک سر پھیرا تھا، جیسا آج بھی سر پھیرے ہوتے ہیں نا، میں سر پھیرا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آگے سمجھ میں آ جائے گا کہ کبھی کبھی پیار محبت میں بیوی کے ساتھ الٹ سلٹ حرکتیں بھی کر دیتے ہیں، تو اس نے بیچارے نے بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب ہنستے ہنستے تو بول دیا، پھنس گیا، بول گیا بولا، کسی نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی، تیری بیوی کوئی چاند سے اتر کر ہے کہ چاند جیسی ہوگی، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے سب جگہ۔ حضرت امام شافعی کے پاس گیا، وہاں بھی گئے کہ ہو گئی طلاق۔ حضرت امام مالک کا ہو گئی طلاق۔ اب پریشان تھا کہ اللہ میں نے کیا کہہ دیا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا۔ جیسا کوئی شخص اگر اپنے بیوی کو یہ کہتا نا تو میری ماں جیسی ہے، اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ بہرحال وہ مسئلے مسائل کی بات ہے، کبھی وقت نکلے گا تو میں بتاؤں۔ اب اس نے کہہ دیا کہ تو چاند اگر چاند جیسی نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ جہاں گئے سب نے کہا ہو گئی طلاق۔ حضرت امام اعظم کسی نے کہا جائے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، تو ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، جیسے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بہت پریشان۔ کہا کیوں؟ یار میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو میں کیا کروں گا بھائی؟ طلاق تو تم نے دی ہے نا۔ ارے بہت غصے میں دی ہے، اگر طلاق تو غصے میں ہوتی، پیار میں تو نکاح ہوتا ہے نا۔ کوئی پیار میں گلے میں ہاتھ ڈال کر کہے گا بیوی کو کیا میں مجھے 3 طلاق دے دیتا ہوں، ہنستے ہنستے کہے گا تو غصے میں طلاق ہوتی ہے نا۔ ارے غصے میں کام ہے، اس وقت میرا دماغ ٹھکانے تھا نہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس وقت بچے بھی یاد نہیں آئے، غصہ بھی یاد نہیں آیا، کا 3 طلاق دے دیا۔ اور اس نے بھی ایسا ہی کہہ دیا کہ میں نے تجھے 3، اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میں نے تجھے 3 طلاق دی، جا بیوی کے ساتھ رہے، طلاق نہیں ہوئی۔ اب کچھ سانس لیا ٹھنڈا کہ اب میری بیوی میری ہو گئی۔ اب سب لوگوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، حضرت امام اعظم کے خلاف آوازیں اٹھانے لگا کہ حضرت امام اعظم نے اس کی عورت کو دیکھا ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے کہ فتویٰ دے مارا کہ جا کچھ نہیں، طلاق نہیں ہوئی ہے۔ حضرت امام اعظم کے اوپر بہت کیچڑ اچھلا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا تو ان کو بلایا، کہا بھی اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ سب میں سبھی آ گئے، چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گئے، ستارے بھی آ گئے، زمین بھی آ گئی، آسمان بھی آ گیا، پہاڑ بھی آ گئے، پانی بھی آ گئے۔ سب سے زیادہ خوبصورت کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ پھر طلاق کہاں ہو گئی؟ جا مستی کر لے، ختم ہو گئی بات۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، حسین اور جمیل بنایا ہے۔ تو اس خوبصورتی کو باقی اگر رکھنا ہے
تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مانو، تمام اعضاء میں طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے نا، اس طاقت کا غلط استعمال مت کرو، زبان کا استعمال غلط مت کرو، آنکھوں کا استعمال غلط مت کرو، ہاتھوں کا استعمال غلط دستخط کر کے لوگوں کو تماچے مار کر مت کرو، پاؤں کا استعمال کلبوں میں اور فلموں کے لائن میں کھڑے ہو کر گندی جگہ پر کھڑے ہو کر مت کرو، تمام اعضاء کا استعمال صحیح کرو تاکہ اللہ کے پاس یہ اعضاء آپ کے خلاف گواہی نہ دینے پائے۔ جیسے انسان کے اعضاء بنائے نا اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھ رہے ہیں نا کروڑوں انسان حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی شکلیں الگ الگ۔ اللہ کے خزانے میں کتنے شکلیں ہوئے ہیں کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ایک گھر میں اگر 5-10 بچے پیدا ہو رہے ایک ہی ماں باپ سے، سب کی شکل اللہ نے کیا کر دی؟ حالانکہ ماں باپ ایک ہیں، بھائی بہن ہیں، لیکن سب کی شکلیں اللہ نے کیسی بنا دی؟ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بھائی ہے، یہ بھائی بالکل دونوں ایک جیسے، کسی قدر تھوڑا سا لگے گا لیکن سب کی شکلیں الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی شکلیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اب قیامت تک، ہاں ایک اللہ کے دربار میں ایک مکڑا ایسا ہے جس کی دوسری کوئی شکل اللہ نے نہ پہلے بنائی نہ قیامت تک بنائے گا، وہ چہرہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہ پہلے ایسا چہرہ بنایا تھا نہ آپ کے بعد قیامت تک اللہ ایسا چہرہ بنائے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ کا آدھا چہرہ حضرت حسین میں اور آدھا چہرہ حضرت حسن میں ملتا تھا، لیکن چہرہ آدھا آدھا ہے، لیکن ایک مکڑا اور ایک چہرہ جو اللہ نے بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر بھی اور جناتوں پر بھی فضیلت دی ہے۔ جب یہ بندگی کرے گا، عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا اور نافرمانی پر تلے گا نا، نمک حرامی، غداری، فحاشی، عریانیت، ننگاپن، اس کے ساری حدیں پار کرے گا تو اس انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انسان میرے پاس جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہو گئی، حیوان اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر جناتوں اور انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تیاری کر لو قیامت کی، کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں بھائی، عبادت کرو، اللہ کو منواؤ، اللہ کی اطاعت تابعداری کرو تاکہ میدان محشر میں بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کہاں بیٹھو گے؟ آج مسجد میں بیٹھو گے تو میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے تمہارا دسترخوان لگا ہوگا، جبکہ ساری امت پریشان، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور کچھ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں گے۔ بھائی کون سی امت کے نبی؟ بھائی نبی نہیں ہے، یہ مسجد کے کھونٹے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، یہ مدرسے والے، یہ مسجد والے، یہ خانقاہ والے۔ اس دن پتہ چلے گا ہم گدھے پر سوار تھے، ہم گھوڑے پر سوار تھے، اب پتہ نہیں چلے گا۔ آج تو سب کے لیے زبانوں سے کہنا سب کچھ آسان ہے، لیکن اس دن حساب ہوگا، اس دن پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خود کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ناقدری سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔